الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، جہاد اور قتال اور لڑائی تم پر فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، تمہیں پسند نہیں ہے۔ وَعَسَىٰ، ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جسے تم پسند کرو وہ تمہارے لیے اچھی بھی ہو، اور ہر وہ چیز جس سے تم نفرت کرو وہ تمہارے لیے بری بھی ہو، یہ ضروری نہیں۔ وَعَسَىٰ، ممکن ہے، امید ہے، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر بھی ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جہاد کی حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے تمہیں وہ گراں اور ناگوار ہی لگے، اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، جیسے جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح، غلبہ، عزت، سربلندی، مال و ثواب مل سکتا ہے، اور اسی طرح تم جس کو پسند کرو، جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھے رہنا، نتیجے میں تمہارے لیے خطرناک دشمن تم پر غالب آ جائے اور تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ تو ایک مثال ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ مکی دور کے اندر بعض جوشیلے جوان مسلمان جہاد کی اجازت مانگتے رہے کہ ہمیں کب اجازت دی جائے، کب ہمیں لڑائی کی اجازت ملے، ہم جہاد کریں، لڑائی کریں۔ تو مگر انہیں جہاد کی بجائے صبر کی تلقین کی جاتی رہی کہ صبر کرو، صبر کرو۔ اور جب مدینے میں آئے تو یہاں مدینے میں آ کر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، جہاد فرض کیا گیا، تو بعض مسلمانوں نے اسے دشوار سمجھا، کیونکہ ہر معاشرے میں تمام آدمی ایک ہی جیسے نہیں ہوتے، بعض جوشیلے بھی ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، جوان بہت ہوتے ہیں، تو بعض بوڑھے کمزور اور کم ہمت بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ خطاب اسی دوسرے قسم کے لوگوں سے انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بزدلی دکھا رہے ہیں یا جو ہمت نہیں کر رہے کہ دیکھو جو چیز تمہیں بری معلوم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ فی الحقیقت بری نہ ہو، بلکہ وہ حقیقت میں تمہارے لیے، تمہارے حق میں بہت مفید ہے، اور اس کی برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو بالخصوص یہ بات جہاد کے سلسلے میں اس لیے کی گئی ہے کہ قتال سے ہر انسان کی طبعاً، اس کی طبیعت فطرتاً طبیعاً نفرت کرتی ہے، کیونکہ زندگی سے پیار ہر جاندار کی فطرت میں طبعاً شامل ہے، یعنی زندگی سے پیار ہر انسان کے اندر، اور بظاہر یعنی کنجوس سے کنجوس بھی انسان ہے نا، اس کے اندر بھی یہ چیز ہے، جب اس کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ اب جو ہے نا وہ کام نہیں آ رہا، تو وہ بھی مال خرچ کرے گا، زندگی میں مال خرچ کرے نہ کرے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نظر اور منت مانگنی ہے نا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ اس کے ذریعے سے، نظر اور منت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس کنجوس سے اس کا مال نکلواتا ہے، کیونکہ کنجوس منت مانگتا ہے، اللہ نے مجھے صحت دی تو میں یہ خرچ کروں گا، میں وہ خرچ کروں گا، اور جب صحت ہے پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر وہ پرانی عادت پہ آ جاتا ہے۔ اگرچہ وہ اس وقت منت مانگتا ہے، اب وہ منت بھی نہیں پوری کرتا تو اس کو گناہ، تو اس کا خود ایک چیز اپنے اوپر فرض کر کے پوری نہیں کرے گا، پھر بھی گناہ ہے۔ تو زندگی سے پیار یہ ہر ایک کے اندر فطرتاً موجود ہے۔ تو چونکہ بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد میں جان کا بھی نقصان ہے، مال کا بھی نقصان ہے، بھائی وہاں لڑائی ہو، واپس آئیں گے نہ آئیں، یہ چیز تو حالانکہ یہ جہاد کسی قوم کے روح رواں ہوتی ہے، تو شہید کی موت قوم کی حیات ہے،
تو اس لیے کتاب و سنت میں جہاد کو بہت افضل عمل قرار دیا۔ تو بعض لوگ اسے اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ جہاد کو فرض کفایہ کے بجائے فرض عین سمجھنے لگے ہیں اور اسے اسلام کا چھٹا رکن سمجھتے ہیں، لیکن ان کا یہ غلو، ان کا انداز فکر درست نہیں ہے۔ تو جہاد افضل الاعمال ہونے کے باوجود نہ فرض عین ہے نہ اسلام کا چھٹا رکن ہے، اور بعض لوگ اسے اس قدر جو ہے نا وہ نیچے لے کے آتے ہیں، اسے کچھ سمجھتے ہی کوئی نہیں۔ تو دونوں ہی نہیں صحیح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ ماننی چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، قتال اور لڑائی تم پر فرض کر دیا گیا، کرہ کراہیت سے، یعنی مکروہ کی جگہ مبالغہ لایا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ تمہیں سراسر ناپسند ہے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، یسألونک ماذا ينفقون، بتایا تھا کہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو اب مال خرچ کرنے کے بعد انسان کو سب سے زیادہ جو چیز محبوب اور پسند ہے، مال کے بعد انسان کی جان ہے۔ تو جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں بتایا ہمیں یہ جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا کچھ نہیں ہے، مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر تو تمہارا مال بھی قربان ہونا چاہیے، تمہاری جان بھی قربان ہونی چاہیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو پچھلی آیت میں مال خرچ کرنے کا حکم تھا، تو اس آیت میں جان جو ہے نا وہ خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ تو القتال سے مراد ہر لڑائی نہیں ہے، اس کی شروع میں الف لام ہے، خاص لڑائی ہے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے لیے لڑائی۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو فرض کیا کہ وہ جہاد کریں، دشمنوں سے اسلام کا دفاع کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو فرض کیا۔ تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد ہر ایک پر واجب ہے، خواہ وہ لڑائی میں نکلا یا بیٹھا رہے، لیکن فرض ہر ایک پر ہے، ڈیوٹی اپنی اپنی ہے۔ تو بیٹھنے والوں پر لازم ہے کہ ان سے مدد طلب کی جائے، وہ امداد کریں، آگے جانے والوں پر لازم ہے کہ وہ لڑائی، یعنی ہر ایک کو اپنا اپنا جو ہے نا وہ حصہ ڈالنا چاہیے، جو بھی وہ کر سکتا ہے۔ کوئی دعا کر سکتا ہے دعا کرے، کوئی اور کر سکتا ہے کوئی اور کرے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کر دیا گیا تم پر لڑائی کرنا، جہاد کرنا، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وعسیٰ، قریب ہے کہ ممکن ہے کہ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایک چیز کو تم ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہر حکم اس پر عمل کرنا چاہیے، ناگواری محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ بظاہر ہمیں ناگوار نظر آتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے حقیقت میں وہی ہمارے لیے کامیابی اور فلاح ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔